عام طور پر یہ چونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے جی، تو عام طور پہ یہی ایک تاثر دوستوں میں پایا جاتا ہے کہ آپ کراچی سے لاہور میں ایم کیو ایم کے لیے لانچ کیے گئے یا لائے گئے تاکہ پنجاب میں بھی آپ جو مذہبی اقلیتیں ہیں آپ ان کو اپنی کیرزمیٹک لیڈرشپ کے توسط سے آپ یہاں پہ ایم کیو ایم کا جو ہے وہ ایک مضبوط حلقہ جو ہے اس کو قائم کر سکیں. لیکن یہ آپ نے بیان کیا کہ میں نے لاہور میں کیا اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے میں اس بات میں سے بات کو نکالوں گا کہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کی ناہمواریاں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کا جو کیپٹل ہے وہ ڈوب گیا کہ یہ جو ایم کیو ایم کا جو سلوگن ہے اور وہ اپنے ورکر کو اپنے کارکن کو جو انہوں نے حق پرست کا جو ٹائٹل دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر صادق آتا ہے کہ اسی سیاسی جماعت میں ایک سیشن لیے جاتے تھے جس کو ہم لوگ کہتے تھے تربیتی نشست اور ایک ہوتی تھی فکری نشست. یہ دونوں نشست کا میں حصہ ہوتا تھا اور اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ کچھ فکری باتیں کرتے تھے اور کچھ تربیتی باتیں کرتے تھے. تو یہ پورے پنجاب میں مختلف ڈسٹرکٹس میں جا کے جو ہمارے کارکن ہوتے تھے ان کے ساتھ ہم لوگ یہ نشست کنڈکٹ کیا انٹریکشن ہوتا تھا پارٹی کا ورکر کے ساتھ. لیکن میں کہوں گا کہ وہاں پہ جب میں نے آبزرو کیا تو وہاں پہ منورٹیز خاص طور پہ کرسچنس ہمارے نوجوان جب اتنی ایفرٹس کرتا ہے جب انسان اویئرنیس دیتا ہے یا تربیتی نشست رکھتا ہے تربیت دینے کے لیے جو کمیونیکیشن یا انفارمیشن گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ سیاسی سوجھ بوجھ میں اضافہ کرنے کے لیے تو مجھے لگا کہ شاید میں منورٹیز سے بلانگ کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں شاید منورٹیز کو اگنور کر رہا ہوں اور شاید جو مجھے ایفرٹس جنرل میجورٹی کے ساتھ کر رہا ہوں وہ مجھے شاید منورٹیز کے ساتھ بھی مل کے کرنے چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ کی کہ چونکہ ظاہر ہے جب آپ اپنی بریڈ کو پہچانتے ہیں آپ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانتے ہیں اور اپنے لوگ ہیں جب آپ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو پھر خدا آپ کی راہیں بھی تبدیل کر دیتا ہے. جو ہمارے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو مسیحیوں کے لیے بالخصوص اور مذہبی اقلیتوں کے لیے بالعموم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ اداروں کے ساتھ بھی کام کیا. اس تجربے کے بارے میں آپ کو تھوڑا بیان کریں گے کہ آپ کا وہ تجربہ کیسا رہا؟ جی میں بیان کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کیسے انگیج ہوا یہ بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے. لاہور کے اور پنجاب کے کرسچن کمیونٹی کے جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں وہ ایسے ہوا کہ ایک آرگنائزیشن ایک ہمارے دوست تھے جن کا نام زاہد نذیر بھٹی صاحب تھے. انہوں نے پاکستان منورٹی یونٹی کونسل ایک بنائی تھی جس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ مختلف شعبہ جات سے منورٹیز کی ریپرزنٹیشن کو اکٹھا کیا جائے لیڈرز کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ہم لوگ ایک لائحہ عمل بنا سکیں اور کچھ مطالبات کنسنسس ڈیولپ کر کے رکھے جائیں نہ کہ صرف آپس میں ڈسکس کی جائے بلکہ ان اداروں تک پہنچایا جائے جو کہ ان ہمارے ایشوز کو حل کر سکتے ہیں. تو اس سفر میرا کمیونیکیشن اور انٹریکشن جو ہے میرا اس پاکستان منورٹی یونٹی کونسل سے جو ہے سٹارٹ ہوا اپنی کمیونٹی کے ساتھ ود ان دا کمیونٹی اور مجھے بڑا اچھا لگا. بہت سارے دوست ملے اور یہ ایک سورس تھی میرے لیے اور سورس آف ہیپینس بھی تھی کہ مجھے کمفرٹیبل فیل کرنے لگے اور میرا خاص طور پہ لاہور میں پنجاب میں مزید دل لگنے لگ گیا. چونکہ یہاں پہ ہمارے ہیومن رائٹس کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور میں نے جو ایک چیز فیل کیا کہ یہاں پہ حقوق کی تو بات ہوتی ہے لیکن فرائض کی بات نہیں ہوتی. جی بالکل. ہم اپنے حق کے لیے تو کسی بھی ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہم اپنے فرض کو پہچاننے میں اکثر جو ہے نا وہ کوتاہی کر جاتے ہیں. اچھا حقوق میں بھی مسئلہ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا معلومات کا فقدان اس میں بھی ہے. ہم حقوق کس کو کہتے ہیں؟ ہم حقوق یا حق اس کو کہہ سکتے ہیں جو آئین اور قانون میں درج ہے. جو آئین اور قانون میں درج نہیں ہے وہ ہمارا مطالبہ تو ہو سکتا ہے لیکن حق نہیں ہو سکتا. تو اس کو بھی تھوڑا سا الگ کرنا دونوں باتوں کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے.
میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو نیا پی کا امینڈمنٹ کی جو 2025 کا امینڈمنٹ آئی ہے اس میں اس کو کرمنلائز کیا اور اس کی ڈیفینیشن میں ایک چیز رکھی ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن. اور اس کو کلیئر کیا گیا ہے کہ آپ نے بغیر دیکھے سوچے سمجھے آپ نے شیئر کر دیا. تو اگر دانستہ طور پہ نوجوانوں یہ بات سن لیں, یہ بڑی اہم بات ہے آپ کے لیے اور آپ اس بات پہ توجہ دیں. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ناصر بھائی آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں, آپ اس پر توجہ دیں تاکہ آپ کسی قسم کے بھی جو ہے وہ مشکل کا سامنا نہ کریں, مشکل سے آپ جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. جی تو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو کانسیپٹ خاص طور پہ امینڈمنٹ میں جو مینشن کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک تو آپ فار ایگزامپل کوئی پوسٹ ہے اگر اس کو شیئر کرتے ہیں غیر دانستہ طور پہ تو آپ مس انفارمیشن اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, لیکن اگر دانستہ طور پہ اگر شیئر کرتے ہیں تو وہ ڈس انفارمیشن میں آتا ہے. تو بیسیکلی یہ دونوں کے لیے جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں ابھی امینڈمنٹ میں, اور وہ قوانین آپ کو سزا کیا دیتے ہیں, آپ 3 سال تک آپ کو سزا ہو سکتی ہے اور 20 لاکھ تک جرمانہ پینلائز اس کے اوپر کیا جائے گا. اس کے لیے ٹریبونل بنائے گئے اور ایک جج ہوں گے جو کہ مطلب اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس ایشو کو, فیک نیوز کو ایشو کریں گے, دیکھیں گے اور اس کے بعد کو اس کا 3 مہینے کے اندر فیصلہ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ جج بھی ہوگا, سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوگا, ایک صحافی ہوگا اور سوشل ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایک ہوگا جو کہ ایکسپرٹ ہوگا. اسپیڈی ٹرائل اس کو ہاں, اسپیڈی ٹرائل کروائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جرمانے دیے جائیں, سزائیں دی جائیں. لیکن یہ 3 سال کا آپ تو وکالت سے آپ کا کافی قریبی تعلق رہا ہے کہ یہ بیلیبل ہے, لیکن پھر بھی آپ کو ایک لیکن جب اس میں فائن کی ذات میں آپ آ جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. منارٹی فورم پاکستان, جی یہ خواب ہے, یہ خواب حقیقت کے اس پہ آ گیا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ خواب تو نہیں, لیکن یہ کہ ویژن بھی میں اس کو اس طریقے سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں کریڈٹ اپنے دوستوں کو دیتا ہوں, تمام دوستوں کو دیتا ہوں, کیونکہ آپ جیسے دوستوں کے ساتھ مل کے بات کر کے مجھے لگا کہ ہم لوگ کوئی ایک ایسا فورم جو ہے اس کا آغاز کیا جائے, قیام کیا جائے, جس میں ہم لوگ خود امپاور ہوں, اپنے فیصلے خود کر سکیں اور ہم یہ جان سکیں کہ کون سے ایشوز ہیں اور کون سے نان ایشوز ہیں. ہم لوگوں نے طارق صاحب الیکشن یہ جو ہوا تھا ابھی, یہ اس الیکشن میں جو لاسٹ ابھی گزرا ہے, اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے پشاور, بلوچستان, سندھ, پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ میں جا کے ہم لوگوں نے, خاص طور پہ میجر سٹیز میں جا کے ہم لوگوں نے کنسلٹیٹیو میٹنگ کی, ایک مشاورتی اجلاس بلایا اور ہم لوگوں نے ان سے مشورے پوچھے کہ ہمارے اگر ترجیحات میں رکھا جائے تو وہ کون سے 5 مطالبات جو ہیں ہم لوگ سیاسی پارٹیز کے سامنے رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جب الیکشن ہوتا ہے تو سیاسی نمائندے آپ کے پاس آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, وہ تو ووٹ مانگتے ہیں لیکن آپ کیا مانگ سکتے ہیں ان سے, یہ زیادہ اہم تھا ہمارے لیے اس وقت کنسرن. تو اس طریقے سے پورے پاکستان میں ہم لوگوں نے مشاورتی اجلاس کر کے پھر ہم لوگوں نے 5 مطالبات سامنے رکھے جو کہ جن کو ترجیحات سیٹ کی, اور وہ 5 مطالبات, آپ ظاہر دوسرا سوال ہوگا کہ وہ کون سے تھے. جی, پہلا مطالبہ یہ تھا کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی دستور ساز اسمبلی کے ساتھ جو انہوں نے تقریر کی تھی اس کو آئین اور نصاب میں شامل کیا جائے, حصہ بنایا جائے, آئین اور نصاب کا حصہ بنایا جائے. جی بالکل, ٹھیک ہے, پہلا ہو گیا. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آرٹیکل 22A وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بچے کو وہ تعلیم نہ دی جائے جو اس کا مذہب نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا یہ ہے کہ اسلامیت تو ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے, لیکن اردو, انگلش, مطالعہ پاکستان, اس میں مذہبی کانٹینٹ ہونا میرے خیال میں یہ واجب نہیں ہے, اور یہ وائلیشن ہوتی ہے آئین کے اس آرٹیکل کی. تو یہ ہمارا لاجک تھا, تو ہم یہ کہتے تھے اس کی جو وائلیشن ہے اس کو روکا جائے. تیسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا نیشنل کمیشن فار مائنورٹی رائٹس کمیشن بنایا جائے جو کہ ایک بااختیار ہو اور فعال ہو. ہاں جی, اور قانون کے ساتھ بنے, ایکٹ بنے, نہ کہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ کمیشن بنایا جائے. چوتھا ہمارا مطالبہ یہ تھا
کہ کم سن بچیوں کی جو جبری تبدیل مذہب ہے یا کم عمری کی جو شادیاں ہیں اس کے اوپر قانون سازی کی جائے۔ 5واں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جیلانی ججمنٹ کی جو 19 جون 2014 کی جو ججمنٹ ہے، ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس پہ میکسیمم طریقے سے جو ہے امپلیمنٹیشن کیا جائے۔ تو یہ ہمارے 5 مطالبات تھے، جس میں سے ہمیں سکسیس یہ ہوئی 12 مئی 2025 میں کہ جو نیشنل کمیشن فار مائنورٹی رائٹس کا جو بل ہے وہ کامیابی سے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا۔ اب ہوپ فلی کہ اس کے صدر کے سائن بھی ہو جائیں گے تو ہم لوگ ایک کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ یہ ایک اچھا شگون ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ جو کوششیں ہیں یا جو محنت ہے اور لگن کے ساتھ جو محنت ہے وہ یقیناً ضرور رنگ لے کے آتی ہے، اور دوسروں کو بھی آپ کی جو ہے سوچ کا، آپ کے خیالات کا جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا پھر اصلی راستے جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ ناصر ولیم صاحب، آپ کی آمد کا بہت زیادہ شکریہ، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمارے ناظرین کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ معلومات سے بھرپور جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں دی ہے۔ ناظرین، دا ٹروتھ ود طارق چودھری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا کسی ایک اور مہمان شخصیت کے ساتھ۔ ہم یقیناً آپ کو سچائی پہ مبنی گفتگو اور سچائی پہ مبنی حقائق جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، آپ کا بھی، تھینک یو، اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سر۔